أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين لو أردنا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچوں، سنیچر کے دن ہم نے محرم کی فضیلت اور نئے سال کے بارے میں جانا تھا۔ ہمارا سبق چل رہا تھا را ساکن کے پور اور باریک کے بیان سے متعلق۔ تو چلو آج سبق شروع کرتے ہیں۔ کتاب نہیں ہے، کتاب لے لیجئے تاکہ کتاب سے یاد کرنے میں آسانی ہوتی ہے اور کتاب سے یاد کرنے کی برکت ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا بیان چل رہا تھا پہلے تو کہ وہ حروف جو ہمیشہ پور پڑے جاتے ہیں وہ 7 ہے، خصہ زغتن قز۔ پھر وہ حروف جو کبھی پور اور کبھی باریک پڑے جاتے ہیں وہ کتنے ہیں؟ الف، اللہ کا لام اور را۔ اس میں سے ہم نے الف کا قاعدہ پڑھ لیا کہ الف کب پور اور کب باریک ہوتا ہے۔ الف سے پہلے زبر ہو تو الف پور، الف سے پہلے باریک ہو تو الف باریک، جیسے طال مال، قول زال۔ ٹھیک ہے، پھر را کب پور ہوگی اور کب باریک ہوگی اس کا پورا بیان پڑا تھا کہ را یہ 5 جگہوں پر 5 صورتوں میں را پور ہوگی۔ ٹھیک ہے، اور پھر را باریک کب ہوگی؟ 6 جگہوں پر۔ ان 6 جگہوں پر را باریک پڑی جائے گی۔ را کے اوپر زیر ہو تو را باریک ہوگی، را ساکن سے پہلے زیر ہو را باریک ہوگی، جس را پر 2 زیر ہو تو وہ را باریک ہوگی، را مشدد کے نیچے زیر ہو تو را مشدد باریک ہوگی۔ پھر را ساکن سے پہلے یا ساکن ہو تو را ساکن ہمیشہ باریک ہوگی۔ پھر اگر را ساکن سے پہلے بھی کوئی حرف ساکن ہو اور اس سے پہلے زیر ہو تو را ساکن باریک ہوگی۔ اب اس کی مثالیں ہم نے دیکھی تھی، رجال را کے نیچے زیر ہے تو را باریک، رزقا شریبا بریقا، انذر را ساکن سے پہلے زال کے نیچے زیر ہے تو را ساکن باریک ہوگی۔ پھر فرعون، منہمر، واصبر یہاں سب میں را ساکن سے پہلے زیر، بری را مشدد کے نیچے زیر، برگری، تحرم را مشدد کے نیچے زیر، مستمر، ٹھیک ہے، را مشدد کے نیچے 2 زیر تو را مشدد باریک، نصیر را ساکن سے پہلے یا ساکن تو را ساکن ہمیشہ باریک، خیر، ذکر را ساکن سے پہلے کاف کے اوپر ساکن، را ساکن سے پہلے کوئی حرف ساکن اور اس سے پہلے زال کے نیچے زیر۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہے را ساکن کا قاعدہ۔ بیچ میں ہم پھر اور ایک قاعدہ پڑھیں گے یہ والا، 3 صورتوں، سبق نمبر 5، صفحہ نمبر 39 اور 40، 39 اور 40، کہ 3 صورتوں میں را ساکن پور پڑیں گے۔ کیوں؟ قاعدے کے اپوزٹ ہوگا کہ را ساکن سے پہلے زیر ہو تو را ساکن باریک ہونی چاہیے، لیکن ان 3 جگہوں پر را ساکن باریک کی جگہ پور پڑی جائے گی۔ کیوں؟ دیکھیے قاعدہ، دیکھیے را ساکن سے پہلے زیر ہو تو را ساکن باریک ہوتی ہے، لیکن 3 صورتوں میں را ساکن سے پہلے زیر ہونے کے باوجود را کو پور پڑھیں گے، ہے نا؟ را ساکن سے پہلے زیر ہو تو را باریک ہوتی ہے لیکن یہاں پر پور پڑھیں گے۔ دیکھو وہ 3 جگہ کون سی ہیں؟ نمبر 1، را ساکن کے بعد حروف مستعلیہ میں سے کوئی حرف اسی کلمے میں ہو تو را ساکن پور ہوگی۔ را ساکن کے بعد حروف مستعلیہ ہم نے پڑھے نا، خصہ زغتن قز، تو را ساکن کے بعد ان 7 حروف میں سے، حروف مستعلیہ میں سے کوئی حرف اسی کلمے میں ہو تو را ساکن پور ہوگی۔ جیسے دیکھو
ارصادن ارصادن حمزہ را زیر ار، را ساکن سے پہلے حمزہ کے نیچے زیر ہے، لیکن دیکھو را ساکن کے بعد صاد آیا ہے. صاد کیا ہے؟ خصا، حروف مستعلیہ میں سے ہے، اور اسی کلمے میں یعنی ایک ہی سینٹنس میں دونوں چیزیں پائی گئی، را ساکن سے پہلے زیر بھی اور را ساکن کے بعد بھی حروف مستعلیہ میں سے کوئی حرف، تو را ساکن پور پڑھی جائے گی. قاعدہ یہ کہتا ہے کہ را ساکن باریک ہوگی، اس لیے کہ را ساکن سے پہلے زیر ہے، لیکن را ساکن کے بعد حروف مستعلیہ میں سے صاد آیا ہے، اس لیے را ساکن کو قاعدے کے اگینسٹ پور پڑھیں گے. ارصادن ارصادن مرصادن سیم، میم را زیر مر، را ساکن سے پہلے میم کے نیچے زیر آیا ہے، لیکن باریک ہونا چاہیے، نہیں ہوگا، اس لیے کہ اس کے بعد صاد الف زبر صا ڈال دو زبردن مرصادن. ٹھیک ہے. قرطاسن قرطاسن قاف را زیر قر، طالب زبر طا، سین دو زیر سین قرطاسن. ٹھیک ہے. را ساکن سے پہلے قاف کے نیچے زیر آیا ہے، تو را ساکن باریک ہونی چاہیے، لیکن را ساکن کے بعد حروف مستعلیہ میں سے خصا زغا تن تن تو آیا ہے، اس لیے را ساکن پور ہوگی. فرقتن فارا زیر فر قاف زبر قا فرقا تعدو قشتن فرقتن، را ساکن سے پہلے فا کے نیچے زیر آیا ہے، تو را باریک ہونی چاہیے لیکن نہیں ہوگی، را پور پڑھیں گے، اس لیے کہ را ساکن کے بعد حروف مستعلیہ میں سے قاف آیا ہے. تو قاعدہ اس طریقے سے بولیں گے ارصادن، را ساکن کے بعد حروف مستعلیہ میں سے صاد آیا ہے، اس لیے را ساکن باریک نہیں ہوگی، پور پڑھی جائے گی. ٹھیک ہے. نمبر 2 را ساکن، چلو آج ایک ہی رکھتے ہیں. ٹھیک ہے. دیکھو را ساکن کے بعد حروف مستعلیہ میں سے کوئی حرف اسی کلمے میں ہو تو را ساکن پور پڑھی جائے گی. ٹھیک ہے. را ساکن سے پہلے تو زیر ہے لیکن را ساکن باریک نہیں ہوگی، اس لیے کہ را ساکن کے بعد حروف مستعلیہ میں سے کوئی بھی ایک حرف ہو تو را ساکن پور پڑھی جائے گی. ٹھیک ہے. تو یہ ہو گیا کہ را ساکن سے پہلے زیر ہو تو را باریک ہونی چاہیے لیکن نہیں ہوگی، اس لیے کہ را ساکن کے بعد حروف مستعلیہ میں سے کوئی حرف آیا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ہو گیا نمبر 1. آئندہ کل نمبر 2 پڑھیں گے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہوگی ہماری سورہ فیل، پھر سورہ قریش، اور پھر ہماری چل رہی ہے سورہ ماعون. ٹھیک ہے. سورہ ماعون یعنی ارائیت الذی، پیج نمبر 63 ہماری 2 آیت ہوئی تھی. آگے دیکھیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ارأیت الذی یکذب بالدین، ارأیت الذی یکذب بالدین. را کے اوپر زبر ہے اس لیے را پور پڑھی جائے گی. ارأیت الذی یکذب بالدین، فذلک الذی یدع الیتیم، یدع الیتیم، یدع الیتیم، ولا یحض، یحض ہے نا، ضاد حروف مستعلیہ میں سے ہے اس لیے پور پڑھا جائے گا. ولا يحض على طعام المسكين، ضاد 7 حروف جو ہمیشہ پور پڑھے جاتے ہیں، پڑھے تھے نا حروف مستعلیہ خصا زغتن قیز، تو یہاں ضاد آیا ہے، یہاں طا آیا ہے، دونوں کو منہ بڑھ کے پڑھیں گے. يحض طعام
طعام المسكين. بس ایک آیت پھر سے دیکھ لیجئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين ولا يحض على طعام المسكين. بس یہ 3 آیت دھیان سے سنو اور ریپیٹ کرو. جیسا میں نے پڑھا ہے ویسا ہی آپ ریپیٹ کرتے جاؤ. ٹھیک ہے. یہ ہو گئی سورہ معاون، حفظ سورہ ہماری. پھر دعا سنت میں وضو سے پہلے کی، وضو کے درمیان کی اور وضو کے بعد کی دعا ہماری ہو گئی تھی. پھر خاص موقعوں پر کہے جانے والے کلمات ہمارے چل رہے تھے. اس میں اوپر چڑھتے ہوئے اللہ اکبر اللہ اکبر، نیچے اترتے ہوئے سبحان اللہ، اور چھینک آنے پر الحمدللہ، اور چھینکنے والے کو یرحمک اللہ. ٹھیک ہے. پھر ہمارا چل رہا تھا کسی کام کے کرنے کا ارادہ کرو، نیت کرو تو انشاءاللہ. فیوچر میں آئندہ جو بھی کام کرنا ہو اس کا ارادہ کرو تو ہمیشہ بولو انشاءاللہ. اگر اللہ نے چاہا تو ہی وہ کام ہوگا. پھر کوئی چیز اچھی لگی تو ہمیشہ ماشاءاللہ کہو. ٹھیک ہے. اس کی ایگزامپل میں نے بتائی تھی. کوئی کھلونا اچھا لگے، کوئی بیبی کیوٹ لگے تو ہمیشہ ماشاءاللہ بولو. اس سے نظر نہیں لگتی ہے. ماشاءاللہ. اور جب بھی غصہ آئے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اس سے غصہ شیطان کو دعوت دیتا ہے. اس لیے جب بھی غصہ ہے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ شیطان کو بھگانے کی دعا ہے. ٹھیک ہے. تو جب بھی غصہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کرو. ٹھیک ہے. بس آج اتنے ہی سبق رکھتے ہیں، پھر بہت لمبا ہو جائے گا. اس لیے باقی کا سبجیکٹ انشاءاللہ آئندہ کل پڑھیں گے. ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ تعالی احسن الجزاء.